بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ شدید گرمی کا موسم تھا جب وہ کہیں پر جانے کے لیے سفر پر نکلا تھا اور راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے وہیں پر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ گھر سے وضو کر کے نکلا تھا، اس لیے اب اسے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے نماز پڑھنے کے لیے ایک صاف جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی تو جلد ہی اسے ایک صاف جگہ مل گئی۔ اس نے اپنے سر پر باندھا ہوا کپڑا زمین پر بچھایا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ نماز پڑھنے ہی لگا تھا کہ جب اچانک اسے اپنے پیچھے بہت سے لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بہت سے لوگ وہاں پر اس کی طرف آ رہے تھے اور اس نے ان لوگوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو سب لوگ غصے ہی غصے میں اسے دیکھتے رہے جیسے ابھی اسی وقت اسے کھا جائیں گے۔ اس نے وہاں پر آئے ہوئے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب میں اسے کہا کہ تم یہاں پر نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ ان لوگوں کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ پھر میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہیں پر نماز پڑھنی پڑی۔ اس کی بات سن کر ان لوگوں کا چہرہ اور سرخ ہو گیا تھا اور پھر اس لڑکے سے کہا کہ تم یہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے، اب اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ اس سزا کو تم ہمیشہ یاد رکھو گے، کبھی بھی بھولنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ ان لوگوں کی بات سن کر وہ لڑکا حیران اور پریشان ہو گیا تھا اور دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں کی سوچ کتنی چھوٹی ہے کہ کسی کو اس کی مرضی سے جینے بھی نہیں دے رہے۔ ان لوگوں نے اپنی بات مکمل کی اور بغیر اس لڑکے کی سنے اس لڑکے پر جھپٹ پڑے اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ اس لڑکے کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ بہت کوشش کے بعد اس نے اپنے آپ کو ان آدمیوں میں سے نکالا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ بھاگ رہا تھا جب اچانک اسے اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کے قدموں کو بریک لگ گئی، کیونکہ سامنے اس کا نام المیر تھا اور اس کی عمر 25 سال تھی۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ اپنی ماں کے ساتھ اکیلا رہتا تھا کیونکہ اس کے والد حیات نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اسے اپنے والدین سے بے حد محبت تھی اور اس کے والدین نے اس کی بہت ہی اچھی پرورش کی تھی۔ وہ پاکستان میں نہیں رہتے تھے کیونکہ جب بر صغیر کی تقسیم کا اعلان ہوا تو اس کے آباء و اجداد پاکستان جانے کی بجائے انڈیا میں بھی رہ گئے تھے۔ انڈیا میں رہنے کی وجہ سے ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بھارت میں رہنے والے لوگ مسلمانوں سے بہت نفرت کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ انہیں مساجد بھی تعمیر نہیں کرنے دیتے تھے۔ اگر کہیں پر کوئی مسجد تعمیر ہو بھی جاتی تو بھارت کے لوگ مسلمانوں کو وہاں پر نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ بھارتی لوگ مسلمانوں کی راہ میں بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا کرتے تھے اور انہیں تنگ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ بھارت میں رہنے والی اقلیتوں کو کوئی بھی حقوق حاصل نہیں تھے، نہ ہی ان کی کوئی اہمیت تھی۔ سب ان کو خاک کی مانند سمجھتے تھے۔ المیر ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، جہاں پر ان کو کبھی کبھی اپنی خواہشات کو بھی مارنا پڑتا تھا۔ وہ ایک محلے میں رہتا تھا جہاں پر بہت سے گھر بنے ہوئے تھے۔ اس محلے میں وہ رہتا تھا وہاں موجود سب لوگ ہندو تھے اور ان لوگوں نے المیر اور اس کی ماں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ روز کوئی نہ کوئی مشکل ان کی دہلیز پر کھڑی کر دیتے تھے۔ محلے کے لوگ کبھی ان کے دروازے پر کوڑا کرکٹ پھینک جاتے تو کبھی ساتھ والی چھت سے گندا پانی پھینک دیتے تھے۔ محلے کے لوگوں نے ان کا گلی میں آنا جانا بھی مشکل کر دیا تھا۔ محلے کے لوگوں نے ہر طرف سے انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے ان کو تکلیف پہنچانے سے محلے کے لوگوں کو بہت سکون ملتا ہوگا۔ یہ سب دیکھ کر المیر اور اس کی ماں بہت پریشان رہتے تھے، لیکن وہ اس گھر کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ اس گھر کے سوا ان کے پاس اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اس ملک میں ان کا کوئی خیر خواہ بھی نہیں تھا جس سے وہ مدد مانگ سکتے۔ ہر کوئی ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا، صرف ان لوگوں کے پیچھے ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے پیچھے۔ بھارت کے لوگ ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے۔ کئی بار تو لوگ حد ہی کر دیتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی زندگی میں کوئی کام ہی نہیں تھا جو ہاتھ دھو کر ہم لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ایک دن المیر کسی کام کے سلسلے سے باہر تک گیا اور جب واپس آ رہا تھا
تو کسی عورت نے اسے اپنی چھت کے اوپر سے کوڑا کرکٹ پھینک دیا، جس کی وجہ سے اس کے سارے کپڑے گندے ہو گئے تھے۔ المیر نے اس عورت کو کچھ نہیں کہا تھا اور واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر داخل ہوا تو اس کی ماں عذرا نے اس کے گندے ہوئے کپڑوں کو بارے میں پوچھا، جس پر اس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ کسی نے اوپر سے کوڑا کرکٹ پھینک دیا تھا، بس اس لیے میرے کپڑے گندے ہو گئے ہیں۔ المیر کی بات سن کر اس کی ماں پریشان ہوئی تھی، کیونکہ دن بدن باہر کے لوگ ان کو زیادہ تنگ کرنے لگے تھے، لیکن آج تک انہوں نے ان لوگوں کو پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ انہوں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ بہترین انصاف کرنے والا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ المیر اور اس کی ماں کو بھی اپنے رب پر ہر چیز سے بڑھ کر بھروسہ تھا، کیونکہ اس دنیا میں اللہ کے سوا ان کا کوئی بھی دوسرا آسرا نہیں تھا، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا تھا۔ المیر اپنے کپڑے بدل کر آ گیا تھا۔ عذرا بیگم نے المیر کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، آجاؤ بیٹا، کھانے کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرواتے، کیونکہ ہم کھانے کو جتنا انتظار کروائیں گے ہمیں اتنا ہی زیادہ گناہ ہوگا۔ اپنی ماں کی بات سن کر المیر نے اس بات میں سر ہلایا اور جلدی سے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا، اور پھر دونوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں نے کھانا ختم کر لیا تو عذرا بیگم برتن لے کر کچن کی جانب بڑھ گئیں، اور پھر کچھ دیر بعد واپس آئیں اور اپنے لاڈلے بیٹے المیر کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئیں۔ المیر نے اپنا سر امی کی گود میں رکھا تو عذرا بیگم اس کے سر میں اپنی انگلیاں چلانے لگیں۔ اپنی ماں کے اس عمل سے المیر کو بہت ہی دلی سکون ملتا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو عذرا بیگم نے کہا کہ تمہیں جو بھی بات کرنی ہے تم کر سکتے ہو، تمہیں بھلا مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی ماں کی بات سن کر وہ مسکرایا اور پھر کہنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ امی، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر اس کی ماں مسکرائی اور کہا کہ بیٹا، ہمارا اس دنیا میں کوئی بھی دوسرا آسرا نہیں ہے، ہمارا یہ گھر ہی ہے، اور ہم اس گھر کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ المیر اپنی ماں کی بات سن کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی ماں کے ہاتھ تھام لیے، پھر کہا کہ ماں، ہم کسی دوسرے محلے میں چلے جائیں گے جہاں پر ہم سکون سے زندگی گزار سکیں۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر عذرا بیگم نے المیر سے کہا کہ بیٹا، ہم جہاں مرضی چلے جائیں گے، بھارتی لوگ ہمیں کبھی بھی سکون سے جینے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ مسلمانوں سے بہت نفرت کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر ان کو سکون ملتا ہے۔ یہ لوگ ہم دونوں کو جہاں سے بھگانے کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں سے چلے گئے تو ان کو لگے گا کہ ہم بزدل ہیں اور پھر ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ مذاق میں بھی ہماری باتیں کریں، اور رہی بات یہاں سے جانے کی تو ہمیشہ یاد رہیں گے، یہ لوگ کب تک ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، ایک دن تو ان لوگوں کو اپنا سر جھکانا ہی ہوگا۔ المیر نے اپنی ماں کی بات سن کر ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد خارج کیا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر اور وہیں پر بیٹھے رہے اور آپس میں ہی باتیں کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد المیر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں سونے کی غرض سے چلا گیا۔ المیر اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اپنی ماں کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ سونے سے پہلے روز اپنی ماں کی ٹانگیں دبایا کرتا تھا، جس سے اس کی ماں کو بہت ہی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ المیر اپنی ماں کا ایک بہت ہی فرما بردار بیٹا تھا، جو کہ ان کی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا اور ان کے ہر کہے پر عمل کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی ماں کے سامنے ضد نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس دنیا میں اس کی ماں کے سوا اس کا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ اپنی ماں کو دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ سونے کی غرض سے اپنے بستر پر لیٹ گیا اور جلد ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ رات اپنی پوری رفتار کے ساتھ گزری تھی اور وہ صبح اپنے وقت پر اٹھا تھا، اور پھر اس نے فجر کی نماز ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت کی، جو کہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ بچپن سے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ دن اپنے پوری رفتار کے ساتھ گزر رہے تھے۔ ایک دن وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر واپس آ رہا تھا جب کسی بچے نے اس کے سر پر پتھر مار دیا، اور اس پتھر کے مارنے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر ایک گہری چوٹ لگی تھی، لیکن اس نے اس بچے کو
کچھ بھی نہیں کہا تھا کیونکہ اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ شاید اس سے غلطی سے لگ گیا ہو، اور وہ جلدی سے گھر آیا اور اندر دیکھتے ہی اس کا دل دہل گیا کیونکہ سامنے اس کی ماں بے ہوش زمین پر پڑی تھی اور ساتھ ہی گھر کا سارا حلیہ بکھرا ہوا تھا۔ عذرا بیگم کے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا اور وہ اپنی ماں کو ایسی ہی حالت میں دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی ماں کو اٹھا کر ہسپتال لے گیا تھا۔ ہسپتال جا کر اس کی ماں کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ڈاکٹرز باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی ماں کو کسی نے بہت ہی بے دردی سے مارا ہے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ان کا علاج ہم نے جلد ہی شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ میرے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ان کی بات سن کر علمیر کو دل میں سکون اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس سکون سے واقف صرف وہ خود واقف تھا، اور اس کا اللہ اس دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر اپنی ماں کو عزیز رکھتا تھا۔ وہ اپنی ماں پر ایک خراش بھی نہیں برداشت کر سکتا تھا، اور کسی نے ان کی یہ حالت کر دی تھی۔ اب اسے اپنی ماں کے اٹھنے کا انتظار تھا کہ وہ اٹھ کر اسے سب کچھ بتائے۔ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا اور اس سب کے پیچھے آخر کون تھا؟ اس کا یہ انتظار جلد ہی ختم ہو گیا، اور تقریباً 1-2 گھنٹے کے بعد اس کی ماں عذرا کو ہوش آ گیا تھا۔ ہوش میں آنے کی خبر سن کر وہ بہت خوش ہوا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا آیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنی ماں کی طرف بڑھ رہا تھا تو اسے دیکھ کر عذرا بیگم مسکرا دی۔ علمیر اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر سہلانے لگا۔ جس ہاتھ کو علمیر نے پکڑا ہوا تھا اس ہاتھ پر برنولا لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے حلق سے کرا نکلی تھی، لیکن وہ اس کرا کو اپنی حد تک ہی محدود رکھی تھی، کہیں علمیر ہی سن نہ لے، کیونکہ وہ اسے زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کچھ بولنے کی خاطر اپنے ہونٹ کھول لے تو تکلیف کی وجہ سے ان سے کچھ بھی نہیں بولا گیا تھا، جس پر علمیر کو اپنے آپ پر زیادہ غصہ آیا تھا کہ وہ گھر سے کیوں گیا تھا۔ علمیر نے ضبط سے آنکھیں میچیں اور پھر اپنی ماں سے کہا کہ امی، آپ کچھ بھی مت بولیں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گی تب جتنا مرضی بول لیجئے گا، میں آپ کو منع نہیں کروں گا، لیکن پلیز ابھی کچھ بھی مت بولیں۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور آپ خود کو زیادہ تکلیف دے رہی ہیں۔ آپ میری بات نہیں مانیں گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا، پھر مت کہیے گا کہ میں ناراض کیوں ہوا۔ علمیر کی بات سن کر ایک بار پھر عذرا بیگم کے ہونٹوں پر مسکان بکھری تھی، جسے علمیر نے بخوبی دیکھا تھا۔ علمیر ایسے ہی کتنی دیر اپنی ماں کو دیکھتا رہا، پھر جب وہ سو گئی تو وہاں سے اٹھ کر اس کمرے میں موجود صوفے پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ رات ہو گئی تھی اور ابھی تک اس کی ماں کو ڈسچارج نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ سونے کی غرض سے صوفے پر لیٹا اور اپنی ماں کے بارے میں سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن جلد ہی عذرا بیگم کو ڈسچارج کر دیا گیا اور علمیر انہیں اپنے ساتھ کر لے گیا تھا۔ علمیر اپنی ماں کو کمرے میں چھوڑ کر کچن کی طرف چلا گیا تھا کہ ان کے لیے کوئی پرہیزی کھانا بنا سکے۔ کھانا بنانے کے بعد وہ اپنی والدہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر ان کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ عذرا بیگم بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے ان کو آتا ہوا دیکھ چکی تھی۔ علمیر نے اپنی ماں کو کھانا کھلایا اور پھر سائڈ ٹیبل پر برتن رکھے، پھر اپنی ماں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اس دن آپ کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا تھا۔ عذرا بیگم نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور اسے بتانا شروع کیا اور کہا کہ میں گھر پر اکیلی تھی اور قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے میں نے ٹیپ لگا دی۔ کچھ دیر بعد کی آواز خود بخود ہی بڑھنا شروع ہو گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ سب کیسے ہوا تھا۔ میں نے ٹیپ کی آواز کو کم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ پھر اچانک دروازے پر کوئی آ گیا اور زور زور سے دروازے کو بجانے لگا۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازے کی کنڈی کھولی تو سامنے بہت سی عورتیں تھیں، ان کے چہرے پر بہت ہی زیادہ غصہ تھا، جسے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے ان کو اندر آنے کے لیے کہا تو وہ اندر آ کر میری بے عزتی کرنے لگی، کہنے لگی کہ تم نے اتنی زور سے اپنی کتاب کی تلاوت کیوں لگا رکھی ہے۔ میں نے ان کو اس کی وجہ بتانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ مجھے مار کر جب ان کا دل بھر گیا تو واپس چلی گئی۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی اندر آنے لگی جب میں حال ہی میں گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ اپنی ماں کی بات سن کر علمیر کے چہرے سے غصے کی شدت صاف طور پر دکھائی دے رہی تھی۔
اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ اسے بھارتی لوگوں پر افسوس ہوا تھا کہ وہ کتنی گھٹیا سوچ رکھتے ہیں اور صرف افسوس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ المیر نے اپنی ماں سے کہا کہ ہم اب یہاں پر نہیں رہیں گے کیونکہ یہاں پر رہنے والے بھارتی لوگ ہمیں برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پہلے ہی ہمارے ساتھ بہت کچھ برا کیا ہے، وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرتے مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تھی اور اس بات کو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ اس بات کو بھول کر یہاں پر رہ سکتی ہیں لیکن میں ہرگز یہاں پر نہیں رہوں گا۔ ان لوگوں نے آپ پر ایک بار حملہ کیا تو دوسری بار بھی کر سکتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ اب آپ کے ساتھ کچھ بھی برا ہو، اس لیے ہم کچھ ہی دنوں میں یہاں سے چلے جائیں گے۔ المیر کی بات سن کر اس کی ماں ساکت ہی رہ گئی تھی اور پھر کچھ سوچ کر کہا کہ اگر ہم یہ گھر چھوڑ بھی دیں تو ہم پھر کہاں جائیں گے؟ ہم تو یہاں پر کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اپنی ماں کی بات سن کر المیر نے اپنی ماں سے کہا کہ کچھ بھی ہو ہم یہاں سے ضرور جائیں گے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میرا ایک دوست ہے جو کہ میرے ساتھ بہت ہی مخلص ہے، وہ مجھے کسی دوسرے محلے میں گھر لے دے گا، ہم اس گھر کو بیچ کر اس گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، پھر سکون سے وہاں پر زندگی گزاریں گے۔ المیر کی بات سن کر عذرا بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں کرے گا جس سے ان کو نقصان پہنچے۔ کچھ ہی دنوں میں المیر نے یہ گھر بیچ کر کسی دوسرے محلے میں نیا گھر لے لیا تھا اور آج ہی وہ اپنا سامان وہاں پر شفٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ المیر اپنی ماں کو لے کر 2 دن کے بعد وہاں پر شفٹ ہو گیا تھا۔ المیر کو لگا تھا کہ وہ شاید ایک اچھا محلہ ہوگا جہاں پر کوئی بھی انہیں تنگ نہیں کرے گا، لیکن ہمیشہ وہی نہیں ہوتا جو انسان سوچتا ہے، کبھی کبھی وہ ہو جاتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسے اس محلے میں آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے اور ان 2 دنوں میں کسی نے اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اسے لگا تھا کہ یقیناً یہ ایک اچھا محلہ ہی ہے۔ اس محلے میں ایک مسجد تھی جہاں پر مسلمان نماز پڑھتے تھے۔ نماز پڑھنے کی غرض سے سر پر سفید ٹوپی پہن کر وہ مسجد کے راستے پر گامزن ہوا تھا۔ ابھی نماز شروع ہوئی تھی کہ مسجد کے دروازے پر سارا شور اٹھا اور اچانک ہی گولیوں کی آوازیں آنے لگیں، جسے سنتے ہی لوگ پیچھے کی جانب مڑے اور پیچھے دیکھتے ہی ان کے دل دہل گئے تھے کیونکہ پیچھے بہت سے ہندو لوگ کھڑے اپنی اپنی بندوقوں سے گولیاں مسلمانوں کی طرف برسا رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہیں سب مسلمان اپنی اپنی جان بچانے کی خاطر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہندو لوگ کچھ دیر وہاں فائر کرنے کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ ان ہندو لوگوں کی وجہ سے بہت سے مسلمان لوگوں کو گولیاں لگی تھیں اور درد کی شدت کی وجہ سے کرا رہے تھے۔ پوری مسجد میں جگہ جگہ خون گرا ہوا تھا، جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر کتنی ہی بڑی جنگ ہوئی ہے۔ پوری مسجد خون سے رنگ گئی تھی۔ ایک مسلمان بھائی نے ہسپتال سے ایمرجنسی میں ایمبولینس منگوائی تھی۔ ایمبولینس جلدی آ گئی تھی اور پھر ان لوگوں کو ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا۔ المیر کو اس دوران گولی نہیں لگی تھی، بس کہ اس کے جسم پڑنے کی وجہ سے کچھ خراش آئے تھے جن پر ہلکا ہلکا سا خون جم گیا تھا۔ وہاں سے سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہ ابھی اپنے گھر کی گلی میں ہی پہنچا تھا جب اسے ایک عورت ملی تو اس نے حیرت سے المیر سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ تو المیر نے کہا جی الحمدللہ میں ایک مسلمان ہوں۔ یہ بات سن کر وہ عورت المیر کو حقارت بری نظروں سے دیکھنے لگی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ المیر اس کے رویے کو دیکھ کر کچھ پریشان ہوا، پھر سر جھٹک کر وہاں سے اپنے گھر چلا گیا۔ جب المیر گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کی ماں پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر کہا کہ یہ سب کیا ہوا ہے؟ اپنی ماں کو پریشان ہوتا دیکھ کر المیر نے کہا امی آپ پریشان مت ہوں، زیادہ چوٹ نہیں لگی، بس معمولی سی خراشیں آئی ہیں اور زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر عذرا بیگم نے کہا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ ان کا سوال سنتے ہی المیر نے اپنی ماں کو مسجد میں ہونے والے پورے واقعے کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر اس کی ماں مزید پریشان ہو گئی اور پھر کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں پر لوگ ہمیں کہیں بھی چین سے نہیں رہنے دیں گے، چاہے ہم کتنے ہی محلے کیوں نہ تبدیل کر لیں۔ یہاں پر اس معاشرے میں مسلمانوں کا رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔
اگر ہم اس محلے میں رہتے تو صرف لوگوں کی دی ہوئی تکلیفیں برداشت کرتے، لیکن یہاں پر تو لوگ ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتی۔ المیر اپنی ماں کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا، پھر ان کو دلاسا دینے لگا اور کہا کہ امی میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھیں مجھے آپ کے سامنے ہوں۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر عذرا بیگم کو تھوڑا سا سکون ملا تھا، کیونکہ وہ ان کے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا تھا اور یہی ان کے لیے کافی تھا۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر عذرا بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر کھانا ٹیبل پر لگانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے کھانا ٹیبل پر سیٹ کر دیا تھا۔ کھانا سیٹ کرنے کے بعد وہ المیر کو بلانے اس کے کمرے میں چلی گئی، جہاں پر وہ فریش ہو کر ابھی باتھ روم سے نکلا تھا اور اپنی ماں کو دیکھ کر وہیں رک گیا تھا۔ اس کو یوں ہی کھڑا دیکھ کر عذرا بیگم نے اسے کہا کہ جلدی سے کھانے کی ٹیبل پر آ جاؤ، میں نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے باہر آ گئی اور کرسی کو گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گئی۔ ان کے بیٹھتے ہی المیر بھی آ کر بیٹھ چکا تھا اور پھر دونوں نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے کھانا ختم کر لیا تھا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تاکہ کچھ دیر آرام کر سکیں۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے تھے اور اس محلے کے لوگوں نے ان کو نماز پڑھنے سے روک دیا تھا۔ مسلمان صرف گھر میں نماز پڑھ سکتے تھے، مسلمانوں کو مسجد جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس سب کی وجہ سے مسلمان احساس کمتری کا شکار ہوتے جا رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو اب پہلے سے زیادہ تنگ کرنا شروع ہو گئے تھے۔ گلی میں سے گزرنے والے مسلمانوں پر وہ کبھی پانی ڈال دیتے اور کبھی کچھ پھینک دیتے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہاں پر رہنے میں مشکل پیش ہونے لگی تھی۔ وہ ہندو تو کبھی کبھی مسلمانوں کو مارنے پر بھی اتر آتے تھے۔ ایسے ہی عام دنوں کے بعد جب ایک دن المیر اپنے کسی کام کی وجہ سے سفر پر نکلا تھا اور راستے میں اسے نماز پڑھنی تھی، لیکن اس پر مسجد بھی نہیں تھی، ورنہ وہ مسجد میں نماز پڑھ لیتا، اس لیے اس نے وہیں پر کسی صاف جگہ کی تلاش کی تاکہ وہاں پر نماز پڑھ سکے۔ جلدی سے جگہ ملی تو وہاں پر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ ابھی اسی نے نماز شروع ہی کرنی تھی کہ جب اسے اپنے پیچھے بہت شور سنائی دیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے بہت سے لوگ آج ان کی شکل میں کھڑے تھے۔ اس نے ان لوگوں سے وجہ پوچھی تو ان لوگوں نے اس سے کہا کہ تم یہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہم تمہیں بہت ماریں گے۔ اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے ان کی بات کی نفی کی تو وہ مجھ پر برہم ہو گئے اور مجھے مارنے لگے۔ ان لوگوں نے میری ایک نہ سنی اور میں وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا۔ ابھی میں بھاگ ہی رہا تھا جب اچانک میرے قدموں کو بریک لگی اور سامنے موجود کھڑے وجود کو دیکھ کر میرا دل دہل گیا، کیونکہ سامنے ایک جن زادی کھڑی تھی جس نے لمبا سا کالا چوغا پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کے ناخن بھی بہت ہی زیادہ لمبے تھے، اس کے منہ کے 2 دانت باہر نکلے ہوئے تھے، اس کے سر پر 2 سینگ بھی تھے۔ اس کا یہ حلیہ جن زادی کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا رہا تھا، جسے دیکھ کر کوئی بھی ہوش کھو بیٹھتا۔ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ ابھی میرے جسم سے جان نکل جائے گی، اور وہ لوگ ابھی بھی میرے پیچھے ہی بھاگ رہے تھے۔ جب میرے بالکل پیچھے کھڑے تھے، میں نے ایک دفعہ جن زادی کو دیکھا تو ایک دفعہ اپنے پیچھے کھڑے ان نوجوانوں کو دیکھا جو میری جان کے دشمن بنے بیٹھے تھے۔ وہ میرے پاس آئے لیکن ان کو اس جن زادی سے کوئی خوف نہیں آیا تھا، یا شاید وہ جن زادی کو دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سب لوگ مجھے مارنے کی خاطر آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ اٹھانے لگے، لیکن یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ ان کے ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو گئے۔ وہ اپنے دوسرے ہاتھ کی مدد سے اپنے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ان کا ہاتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ تم کوئی جادو ٹونا کر رہے ہو نا ہم پر۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہو گیا کہ وہ کیسے کسی بھی بات کا الزام مجھ پر ہی لگائیں گے۔ میں نے ان کے الزام کی نفی کی تھی، لیکن وہ تو جیسے میرے پیچھے ہاتھ دھو کر ہی پڑ گئے تھے۔ ابھی میں کچھ اور کہتا کہ اچانک وہ لوگ اپنے آپ کو زور زور سے مارنے لگے اور ساتھ ہی چیخیں بھی مارنے لگے تھے۔ وہ خود کتنی بے دردی سے مار رہے تھے کہ ان کے جسم پر گہرے نشان آ گئے تھے جن سے خون بھی نکل رہا تھا۔ وہ لوگ اچانک ہوا میں معلق ہو گئے، جس کی وجہ سے میں بھی ڈر گیا تھا۔ میں سہم کر ایک سائیڈ پر ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ہوا میں ہی لہراتے رہے، پھر اچانک زمین پر گر گئے، جس کی وجہ سے ان کے حلقوں سے زوردار چیخیں برآمد ہوئی تھیں۔
ڈرنے کی وجہ سے ان کے جسم پر بہت سے زخم آ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اٹھنے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ سب لوگ رہتے ہوئے اٹھے اور مجھے وارننگ دینے لگے کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، پھر وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ جن زادی اب بھی وہیں پر کھڑی تھی۔ میں اس سے ڈر گیا تھا کیونکہ وہ بہت ہی بھیانک تھی۔ میں وہاں سے بھاگ گیا اور جلد ہی گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچنے پر میرا سانس پھولا ہوا تھا، جس کی وجہ میری امی پریشان ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے جو اس طرح تمہارا سانس پھولا ہوا ہے۔ اپنی ماں کو دیکھ کر میں نے اب اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کیے اور پھر اپنی ماں سے کہا کہ میں بھاگ کر آیا تھا، اس لیے سانس پھول گیا تھا، زیادہ بڑی بات بھی نہیں ہے۔ یہ سب باتیں کرنے کے بعد میری ماں مجھے اندر لے گئی۔ دن جلدی گزر گیا تھا اور رات ہو گئی تھی۔ میں سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے علاوہ بھی اس کمرے میں کوئی دوسرا موجود ہے اور وہ مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سر جھٹک کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اچانک میرے کمرے میں سب چیزیں نیچے گرنے لگی تھیں۔ میں جلدی سے اٹھا اور سامنے دیکھنے لگا، لیکن سامنے دیکھتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سامنے کمرے کی ہر چیز نیچے گری ہوئی تھی اور نیچے گر کر ٹوٹ چکی تھی۔ میں پریشان ہو گیا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، کیونکہ کمرے میں کوئی بھی میرے سوا نہیں آیا تھا۔ یہ سب سوچتے سوچتے اچانک ہی میرے دماغ میں وہ واقعہ یاد آیا جب وہ جن زادی مجھے دکھائی دی تھی اور وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ میں اس جن زادی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جب اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے حلق سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی، کیونکہ میرے سامنے وہی جن زادی کھڑی تھی جو دوپہر کو میرے سامنے آئی تھی۔ وہ جن زادی ابھی بھی المیر کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ المیر اس جن زادی کو دیکھ کر ایک دیوار کے پیچھے جا کر چھپ گیا تھا، کیونکہ وہ اس جن زادی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ جن زادی المیر کو دیکھ کر اس کے پاس آئی اور اس سے بات کرنے کے لیے بولنا شروع کیا۔ المیر اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اور بھی زیادہ گھبرا گیا تھا۔ جن زادی نے المیر سے کہا، میں تمہیں کوئی کسی قسم کا بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ المیر اس کی بات سن کر ٹھیک ٹھاک چونکا تھا۔ المیر نے ہمت کر کے اس جن زادی سے کہا کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو، اور جو صبح لوگ ایک دوسرے کو مار رہے تھے وہ تمہاری وجہ سے تھا نا، تم نہیں کیا تھا وہ سب کچھ۔ المیر کی بات سن کر وہ جن زادی مسکرائی تھی اور پھر کہا کہ میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہ رہی تھی۔ اندھے کی مدد کرنے والی بات سن کر حیران ہوا تھا۔ پھر المیر نے اس جن زادی سے کہا کہ تم میری مدد کیوں کر رہی ہو؟ وہ جن زادی ایک بار پھر مسکرائی اور کہا کہ میں تم پر عاشق ہو گئی ہوں، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ جن زادی کی بات سن کر المیر ہکا بکا ہو گیا تھا اور کھلے منہ کے ساتھ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ جن زادی بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک دم اس جن زادی نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تاکہ وہ ہوش میں آ جائے۔ اس کے چٹکی بجاتے ہی وہ ہوش کی دنیا میں آ گیا تھا۔ المیر ابھی بھی ساکت ہی کھڑا تھا۔ پھر سنجیدہ ہو کر اس جن زادی سے کہا کہ تم سچ میں ایک جنس آدمی ہو؟ تو اس جن زادی نے جواب دیا کہ ہم نے سچ میں ایک جن زادی ہوں، میں تمہاری ہر مشکل میں مدد کروں گی، تم جو کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اس کی بات سن کر المیر نے گہرا سانس بھرا اور پھر کہا کہ میں کیسے تم پر یقین کر لوں؟ تم ایک جن زادی ہو، اگر تم نے مجھے کوئی نقصان پہنچایا پھر تم مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے گئی تو پھر میں کیا کروں گا؟ اس کی بات سن کر جن زادی نے تعصب سے سر ہلایا اور پھر کہا کہ تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہی ہوگا، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی جیسا کہ تم سوچ رہے ہو۔ اور رہی بات لے جانے کی، تو میں نے اگر تمہیں اپنے ساتھ لے جانا ہوتا تو اس طرح تمہارے سامنے کھڑی نہ ہوتی، تم سے باتیں نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ تمہیں کب کی اپنے ساتھ لے جا چکی ہوتی۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، کیونکہ اگر میں نے تمہیں اپنے ساتھ لے بھی گئی تو ہم دونوں کی شادی کبھی بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی میری دنیا کے لوگ اس شادی کے لیے حامی بنیں گے۔ انسان اور جنات کی منزل کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ دونوں الگ الگ ہیں اور دونوں کی سوچوں میں بھی فرق ہے۔ رہی بات جنات کی، تو جنات کبھی بھی اپنے وعدے سے نہیں مکرتے، یہ انسانوں کی فطرت ہے۔ المیر اس جن زادی کی بات سنتا سنتا الگ ہی دنیا میں کھو چکا تھا۔
جہاں پر صرف اور صرف وہ خود اور وہ جنزادی تھی جو کہ بولے ہی جا رہی تھی۔ وہ بہت تیز بولتی تھی، یہاں تک کہ المیر کو تو کئی باتوں کی سمجھ بھی نہیں آئی تھی۔ اسے اس جنزادی کی باتیں سننے میں بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا تھا، اس لیے وہ کچھ بھی بولے بغیر اس کی باتیں سنتا ہی جا رہا تھا۔ جب وہ جنزادی اپنی بات مکمل کر کے چپ ہوئی تو پھر المیر نے اس سے کہا کہ مجھے تم پر یقین آ گیا ہے، اب تمہیں کوئی بھی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات تو بتاؤ، تم میری مدد کیسے کرو گی جیسے کہ لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں؟ اس جنزادی نے المیر سے کہا۔ تو پھر المیر نے اس سے کہا کہ تم کیسے میری مدد کرو گی؟ المیر کی بات سن کر اس جنزادی نے کہا، میں تمہاری حفاظت کروں گی، تم پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دوں گی، جو بھی مشکل تم پر آئے گی پہلے میں اس کا مقابلہ کروں گی۔ تمہیں جو لوگ پریشان کرتے ہیں اب وہ نہیں کریں گے، اور نہ ہی تمہارے گھر میں کوئی بھی بدمزگی پیدا ہوگی۔ المیر اس جنزادی کی بات سن کر خوش ہوا تھا اور اسے ایسا لگا جیسے اسے کتنی ہی مدت کے بعد یہ ساری باتیں کرنے کے بعد المیر نے اس جنزادی سے اس کے بارے میں پوچھا، وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور مجھے کیسے جانتی ہے؟ تو اس جنزادی نے کہا کہ میں پرلوک سے آئی ہوں، وہاں پر صرف جنات رہتے ہیں اور کوئی بھی انسان وہاں پر نہیں جا سکتا۔ میں انسانی دنیا کی سیر کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی، لیکن ایک دن میں نے تمہیں وہاں پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب لوگوں نے تمہیں مارنے کی کوشش کی تو میں اسی وقت پہلی بار ہی تم پر عاشق ہو گئی، اس لیے میں نے تمہاری مدد کی اور پھر میں اب تمہارے سامنے ہی بیٹھی ہوں۔ اس جنزادی کی بات سن کر المیر نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر اس جنزادی نے المیر سے پوچھا کہ تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ تو پھر المیر اسے اپنے بارے میں بتانے لگا اور اس نے کہا کہ صرف میں اور میری ماں اس گھر میں رہتے ہیں اور ہمارے سوا یہاں پر کوئی نہیں رہتا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور سال پہلے ہی میرے والد کی وفات ہوئی تھی، اور ان کے جانے کے بعد سے ہم پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ہونے لگا۔ ہمیں تو وہ لوگ گھر میں بھی جینے نہیں دیتے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہندوستان میں رہتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارا کوئی بھی دوست نہیں ہے۔ وہ سب لوگ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور اس لیے ہم پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ ان لوگوں کے ظلم کے آگے ہم کچھ بول بھی نہیں پاتے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا ملک نہیں ہے جہاں ہم کچھ بھی کہیں تو وہ چپ چاپ سن لیں۔ اگر ہم یہاں پر کچھ بھی بولیں گے تو وہ ہمیں اس وقت زمین میں زندہ درگور کر دیں گے۔ اس لیے ہم نے آج تک اپنی زبان پر تالا لگا رکھا تھا۔ ہم نے پاکستان جانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن ان لوگوں نے ہمیں پاکستان بھی نہیں جانے دیا۔ یہ بھارتی لوگ ہمیں یہاں پر سکون سے رہنے دیتے ہیں اور نہ ہی پاکستان جانے دیتے ہیں۔ المیر کی باتیں سن کر وہ جنزادی سے تعصب سے دیکھنے لگی اور پھر اسے تسلی دی کہ میں اب تمہاری مدد کروں گی، میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تمہارا کوئی بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے اس کی فکر تم مت کرو۔ اس جنزادی کی باتیں سن کر اسے کچھ ہمت حاصل ہوئی۔ اگر وہ جنزادی امیر کی زندگی میں نہ آتی تو وہ اس طرح گھٹ کے مر جاتا۔ یہ المیر کا خود کا خیال تھا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کچھ دیر اور باتیں کی تو پھر المیر نے اس جنزادی سے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ کھانا ہے؟ تو اس نے کہا میں کچھ بھی کھا نہیں سکتی، میں صرف گوشت کھا سکتی ہوں، اور گوشت اس وقت تمہیں کہیں سے بھی نہیں ملے گا۔ تو المیر نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ جنزادی المیر کو سونے کا کہہ کر وہاں سے غائب ہو گئی تو وہ ارد گرد دیکھنے لگا جہاں پر وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر سکون سے نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح المیر کی آنکھ اس کی ماں عذرا بیگم کے اٹھانے کی وجہ سے کھلی تھی۔ المیر بیٹا اٹھ بھی جاؤ، کب تک یوں ہی سوتے رہو گے؟ دیکھو صبح کے 10 بج چکے ہیں اور ابھی تک تمہاری نیند ہی نہیں پوری ہوئی۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ ہڑبڑی میں اٹھا اور سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا جیسے کہ وہ اس سے مذاق کر رہی ہو۔ ماں کیا سچ میں دن کے 10 بج رہے ہیں؟ میں اتنی دیر سے سوتا رہا، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ میری فجر کی نماز بھی رہ گئی، آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ وہ اپنی ماں سے خفا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے لگا کہ شاید تم نماز کے لیے اٹھ چکے ہوگے، آج اتوار تھا اور تمہیں آج کام پر بھی نہیں جانا تھا، اس لیے میں نے تمہیں نہیں اٹھایا۔ اپنی ماں کی بات سن کر اسبات میں سر ہلاتا واش روم کی طرف بڑھا تاکہ فریش ہو سکے۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا تو اس کی ماں کمرے میں نہیں تھی۔ وہ باہر آیا تو سامنے ٹیبل پر کھانا تیار تھا۔ اس کی امی بولی
بیٹا آ جاؤ ناشتہ کر لو۔ تو المیر سیدھا ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی آپ نے ابھی کھانا نہیں کھایا؟ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تمہیں تو پتا ہے کہ میں اکیلے کھانا نہیں کھاتی، کیونکہ اکیلے کھانے میں کچھ مزہ نہیں آتا۔ کھانا تو وہ ہے جو اپنوں کے ساتھ کھایا جائے۔ اپنی ماں کی بات سن کر المیر مسکرایا اور پھر دونوں نے رغبت سے کھانا کھایا۔ کچھ دن کے بعد المیر کام کے لیے باہر چلا گیا تو اس کے مالک کے گھر کے کام میں مصروف ہو گئی۔ آج پورا دن المیر کو وہ زندہ نظر نہیں آئی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے بلائے۔ وفار میں بیٹھا ایک اسی زندگی سوچ رہا تھا جب اچانک وہ بندہ جس کے سامنے نمودار ہو گئی۔ مجھے آزادی اچانک اس کے سامنے نمودار ہو گئے تو وہ خوف کی وجہ سے اچھل کر پیچھے ہو گیا، جس پر اس جن زادی کا بے ساختہ کہکا گونجا۔ المیر اس کو دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھتا سیدھا ہوا اور اس کی ہنسی پر بڑا سا منہ بنا گیا جیسے اس سے ناراض ہو۔ وہ جن زادی اس کی ناراضگی کو بھانپتی ہوئی چپ ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ہنسی تھی کہ رک ہی نہیں رہی تھی۔ جن زادی نے بہت کوشش کے بعد اپنی ہنسی کو روک کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی، جس کی معافی اسے جلد ہی مل گئی تھی۔ المیر نے جن زادی سے کہا کہ تم اپنے اصلی روپ میں میرے سامنے مت آیا کرو، ایسے تو میں خوف سے ہی مر جاؤں گا۔ المیر کی بات پر اس جن زادی کا زوردار کہکا گونجا، جس پر وہ جلدی سے ضبط کر گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ المیر پھر اس سے ناراض ہو جائے گا اور وہ المیر کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس جن زادی نے المیر کی بات مانتے ہوئے اپنا روپ اسی وقت بدلا تھا، جس پر المیر بہت خوش ہوا تھا۔ المیر نے اس سارے دن سے کہا کہ میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ تو اس جن زادی نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، تم جو مرضی مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ المیر نے کہا کہ یہاں پر اس پارک میں اتنے لوگ جمع ہیں، تم ان کو دکھائی بھی دے رہی ہو، لیکن وہ پھر بھی تم سے نہیں ڈر رہے۔ المیر کی بات سن کر وہ جن زادی دوبارہ ہنسنا شروع ہو گئی، جس پر المیر نے اس کو کونی ماری تھی اور وہ بلبلا کر رہ گئی تھی۔ وہ جن زادی سنجیدہ ہوئی اور پھر کہا کہ میں صرف تمہیں دکھائی دے سکتی ہوں اور اس جگہ پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو مجھے دیکھ سکتا ہو، اس لیے یہاں پر موجود سب لوگ مجھ سے نہیں ڈر رہے۔ اس کی بات سن کر المیر نے کہا کہ اس دن جب تم مجھے پہلی بار ملی تھی وہ لوگ بھی تمہیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ المیر کے سوال پر اس جن زادی نے کہا، ہاں وہ لوگ بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے، اگر دیکھ سکتے تو وہ مجھے دیکھ کر ہی بھاگ جاتے۔ اس بات پر المیر اور اس جن زادی دونوں نے کہکا گونجا تھا۔ کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد المیر اور وہ جن زادی واپس گھر آ گئے تھے۔ دن اپنی پوری رفتار کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ المیر اور اس جن زادی کی دوستی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جس دن سے وہ جن زادی المیر کی زندگی میں آئی تھی، اس دن سے لے کر اب تک المیر کو یا اس کی ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی اور کوئی بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ وہ خود ہی اس نقصان سے دوچار ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی لوگ ان کو نقصان پہنچانے کی ہاتھ توڑ کوشش کرتے رہتے تھے، جس کا جواب وہ جن زادی دیا کرتی تھی۔ معمول کی طرح ایک دن المیر اس جن زادی کے ساتھ باہر ٹہلنے کے لیے آیا تھا کہ اسے ایک جگہ بہت سے لوگوں کا ہجوم دکھائی دیا، تو وہ دونوں اس ہجوم کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں جاتے ہی ان دونوں نے دیکھا کہ ایک عمارت نیچے گری پڑی ہے اور سب لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں۔ اس نے ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ عمارت گر گئی ہے اور اس کے اندر ایک بچہ پھنسا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی اس بچے کو بچانے کی ہمت نہیں کر رہا۔ اس کی ماں باپ بہت رو رہے ہیں۔ اس آدمی کی بات سن کر المیر کو بہت دکھ ہوا کہ کوئی بھی ان میں سے اس بچے کو بچانے کے لیے اندر نہیں جا رہا۔ المیر نے خود اندر جانے کی ٹھانی تھی اور اس جن زادی نے بھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، جس پر المیر نے اسے بھی ساتھ لے لیا تھا۔ وہ جب اندر داخل ہوئے تو اندر کا حال بہت برا تھا، ہر طرف اینٹیں گری ہوئی تھیں۔ یہ کہیں بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ بچہ کہاں پر ہوگا۔ انہوں نے ہر جگہ ڈھونڈا، پھر بھی انہیں وہ بچہ کہیں بھی نہ ملا۔ انہوں نے پھر بھی اپنی تلاش جاری رکھی اور اینٹیں اٹھا کر ایک سائیڈ پہ کی اور ان میں سے بچے کو نکالا، پھر جن زادی کو ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ المیر کی گود میں اس بچے کو دیکھ کر سب حیران ہوئے تھے کہ ایک مسلمان نے ایک ہندو کی مدد کی اور اس مسلمان کو سب برا سمجھتے رہے، اور یہ لوگ سب جانتے تھے کہ اس کے ساتھ آج تک انہوں نے کیسا سلوک رکھا تھا۔ وہاں پر موجود سب لوگوں نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا لی تھیں۔
المیر جلدی سے آگے بڑھا اور اس بچے کو اس کے والدین کے سپرد کر دیا تو اس کے والدین نے اس کے قدموں میں گر گئے اور معافی مانگنے لگے، پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ المیر نے جلدی سے ان کو اٹھایا اور کہا، کیا مجھے شرمندہ کر رہے ہیں؟ یہ تو میرا فرض تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے ہر انسان کو برابر بنایا ہے اور کسی کو بھی کسی کے قدموں میں جھکنے کے لیے نہیں کہا، اور جھکنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو جو کہ سب کی مراد پوری کرتا ہے۔ المیر کی اچھائی کو دیکھ کر وہاں پر موجود سب لوگوں نے اس سے معافی مانگی تھی، جس پر المیر نے انہیں خوش دلی سے معاف کر دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ غلطی کرنے والے سے معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جلدی سے بچے کو ہسپتال لے گئے تھے تاکہ بر وقت علاج کیا جا سکے اور اس بچے کو بچایا جا سکے۔ سب وہاں سے باری باری چلے گئے تو المیر اور وہ جن زادی بھی وہاں سے چلے گئے۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے تھے اور وہ لوگ اب ان کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے تھے۔ وہ جن زادی بھی المیر سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی، ایسے ہی ان کی زندگی اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ دن پوری رفتار کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے اور المیر بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے پچھلے تمام برے لمحوں کو ایک برا خواب سمجھ کر بھلا دیا تھا۔ اگر ان کو یاد بھی رکھتا تو صرف تکلیف ہی آنی تھی، اس سے بہتر تو سب کچھ بھلا دینا ہی تھا۔ اس لیے وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ جزاک اللہ۔